الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ بقرہ آیت 185 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ہدی للناس، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے اور یہ قرآن وہ قرآن ہے جو ہدن ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی بہترین اور روشن نشانیاں موجود ہیں اور حق اور باطل کو جانچنے کی کسوٹی بھی اس قرآن کے اندر موجود ہے. فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اور تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو میں ہو یعنی مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں کے اندر وہ تعداد پوری کر لیں جو اس کی اس مرض کی حالت میں یا مسافر کی حالت میں وہ چھوٹ گئے تھے روزے، وہ بعد ہے وَلَا يُرِيدُكُمْ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد کو پوری کرو، جو چھوٹ گئے روزے اس تعداد کو مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو ہدایت تمہیں اللہ نے کی ہے اس پر اللہ کی پاکیزگی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کر لیا. اس میں 5 نمازوں کے اوقات ہیں جن کو اللہ نے پسند کر لیا. دنوں میں سے جمعے کے دن کو اللہ نے پسند کیا، راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے پسند کر لیا، اور کلام پاک میں سے اپنے کلام قرآن پاک کو پسند کر لیا. اور تم بھی پھر تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے. اور اسی تعظیم کی چیزوں کے اندر ایک مہینہ بھی وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے. کسی اور 12 مہینوں میں سے مہینوں کے نام اللہ نے نہیں رکھے، لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا نام خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، جس میں نے بھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا. تو یہ رمضان کا نام رمضان المبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کو صرف رمضان المبارک نہیں کہا جاتا بلکہ اس کے اور بھی نام ہیں. اس کو شہر التوبہ بھی کہا جاتا ہے،
شہر عظیم بھی کہا جاتا ہے، شہر مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے، شہر الشہور بھی کہا جاتا ہے، اور شہر المواسات بھی کہا جاتا ہے. یعنی بے شمار نام ہیں. تو اللہ نے جو رمضان کا نام رمضان المبارک رکھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ رمضان کا مطلب ہوتا ہے لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، کہ گناہوں کو جلا دینے والا. رمضان کہتے ہیں جلنے جلانے کو. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ڈول برسائے جاتے ہیں. اتنی تپش حدت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی، جس کی وجہ سے انسان کے گناہ جلائے جاتے ہیں آہستہ آہستہ ڈیلی کی بنیاد پر. وہ صائم، وہ روزے دار، صائم کس کو کہتے ہیں؟ صائم بیسیکلی عربوں کے اندر اس روزے دار کو کہتے ہیں. بیسیکلی وہ گھوڑا ہوتا تھا جس کو بھوکا پیاسا رکھ کے عرب صحرا میں دوڑاتے تھے اور اس سے مشقت لیتے تھے. تو جو صائم ہے وہ کون ہوگا؟ وہ مومن ہوگا جو بھوکا پیاسا اپنے آپ کو رکھ کر مشقت کرتا ہے، نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے رمضان المبارک میں. اور جب وہ نیکیوں کی مشقت بڑی دوڑ لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نزول کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ڈیلی کی بیسس پہ جلائے جاتے ہیں. آہستہ 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 بائی دا اینڈ آف رمضان وہ بالکل گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں رمضان المبارک کی فضیلت کا علم ہو جاتا یا ہو جائے تو تم میں سے ہر کوئی یہی خواہش کرتا کہ سارا سال ہی رمضان المبارک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بالکل ایسے ہی معاملہ کیا جس طرح آج ہم لوگ مل کے بیٹھے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سارے صحابہ کرام کو جمع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلت پر ان کو بیانات دیتے، ان کو پریپیئر کرتے. اور آپ باقاعدہ طور پر دعا سکھائی گئی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی سلف اور صالحین اور صحابہ کرام ان کا یہ رویہ ملتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے اور رمضان میں جتنی محنت کرتے تھے، عبادت کی مشقت کرتے تھے، تو 5 مہینے تو اسی اس میں گزار دیتے تھے کہ اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے اس کو قبول فرما لینا. اور جب 5 مہینے گزر جاتے تو پھر اگلے 6 مہینے انتظار میں لگ جاتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بلغنا رمضان، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دینا. تو اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آنے والے رمضان المبارک تک پہنچایا ہے. کتنے ایسے ہمارے ملنے ملانے والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں جو پچھلے سال موجود تھے اور اس سال وہ موجود نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں، سعادتیں، نعمتیں، برکتیں سمیٹنے کے لیے مجھے اور آپ کو آج پھر اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک تک پہنچ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں صحت اور عافیت کے ساتھ، بہترین حالات کے ساتھ، بہترین معاون کے ساتھ، کہ ہم بہترین طریقے سے تیری عبادت کر کے اور رحمتیں اور بخششیں اور سعادتیں، برکتیں سمیٹنے کے قابل بن جائیں. ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تمہارا ذوق شوق دیکھتے ہیں اور تم پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں. لہٰذا تم بھی اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ. امیجن کریں، یہ چھوٹی سی حدیث بار بار سنی ہوگی آپ لوگوں نے، لیکن جب بھی یہ میں بتاتی ہوں اور سناتی ہوں تو میں ہمیشہ اس کیفیت کو امیجن کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. جیسے ایک مرغی ہوتی ہے نا، اور وہ بچوں سمیت اس کے چوزے وہیں پر وہ دانا کھا رہے ہیں، چگ رہے ہیں، اور وہیں پر ایک دم سے کوئی کوے آ جائیں تو مرغی کیا کرتی ہے؟ وہ کٹ کٹ کرتی ہے اور اپنے پر پھیلا دیتی ہے، اور ان پھیلے ہوئے پروں کے نیچے دوڑ دوڑ کے سمٹ کے وہ آ جاتے ہیں اس کے بچے، اور وہ اپنے آپ کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ سیکیور، پروٹیکٹڈ، کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا.
بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں رمضان المبارک میں ڈھانپ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں کوئی کسی طرح بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا. ایک جو ازلی دشمن ہمارا عدو مبین شیطان ہے، اللہ کی وہ رحمت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی سارے کے سارے شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کوئی بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کوئی بھی کھلا نہیں رہتا. اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، جلدی کر، اور اے برائی کرنے والے رک جا. نیکی کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، برائی کرنا روک دیا جاتا ہے اعلان کرنے والے یعنی فرشتے کی زبان سے کہلوا کر. اور اللہ کی رحمت ہر طرف ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے. شیاطین جو ہمیں تنگ کر رہے تھے وہ قید کر دیے جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ہم سب سوچتے ہیں کہ غلط کام تو رمضان المبارک میں ہو رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہوتا ہے، دھوکے فراڈ بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ لوٹا جا رہا ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ مہنگی کر دی جاتی ہیں چیزیں، اور دھوکہ دہی اور فراڈ کسی چیزنگ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی. اور جو غلط کام کر رہے ہیں، بے پردگی سے گھوم رہے ہیں، وہ ابھی بھی گھوم رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، وہ آگے سے مزید وسوسے تو نہیں ڈال سکتے، یہ تو حدیث بتا رہی ہے. لیکن وہ جو انسان جو شیطان بن چکا ہے وہ اپنی اس روش پر قائم رہ کے وہی کام کرنا شروع رہتا ہے، اس کو کنٹینیو رکھتا ہے، وہ نہیں رکتا. تو شیاطین الانس ہیں یہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں شیاطین الانس بننے سے محفوظ فرمائے. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں میں اور آپ تو نہیں ان لوگوں میں شامل کہ جہاں اللہ نے شیاطین کو تو قید کر دیا لیکن میں اور آپ اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنے سے محروم ہی رہ جا رہے ہوں. ویسے ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت جو ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے نا، ہر طرف اس کی عکاسی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایک رحمت کا یہ مظہر نہیں کہ ایک نیکی کرتے ہیں دوسری نیکی کی اللہ توفیق دے دیتا ہے. جس طرح عبادات میں تیزی ہوتی ہے رمضان المبارک میں، عام دنوں میں نہیں ہم کر سکتے ویسے عبادت. ادھر صبح تہجد کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں، ادھر سحری بھی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اشراق بھی، اور پھر چاشت بھی، اور اس کے بعد دورہ قرآن بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سو بھی جاتے ہیں تھوڑی دیر، اور اس کے بعد سارے گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں ہمارے. اور پھر ایک نیکی، اور وہ پھر انفاق فی سبیل اللہ بڑھ کے نہیں، اللہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دیے جاتا ہے نا. تو یہ بیسیکلی اللہ کی رحمت کا مظہر ہی تو ہے. تو یہ عبادت کی قبولیت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی عبادت قبول کر رہے تبھی آپ کو دوسری نیکی کی توفیق دے رہے. تو سبحان اللہ، اگر آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا رمضان المبارک میں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچ رہی ہے. وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جو بھائی روزوں میں جس کی ڈیتھ ہو جائے روزوں میں، لوگ کہتے ہیں وہ بخشا جاتا ہے. جی ہاں، تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں روزوں میں عذاب نہیں آتا، بعد میں پھر صاف ہو جاتا ہے. ہاں جی، یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے روزوں تک رمضان المبارک تک میں اپنا لیکچر ہم پورا کر لیں، جو سوالات ہوں گے میرا خیال ہے ہم آخر میں کر لیں کیونکہ اس سے ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی اب انہوں نے چونکہ کر ہی لیا ہے سوال تو میں جواب دے دیتی ہوں اس کا کہ رمضان المبارک میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو رمضان المبارک تک اس کا حساب کتاب شروع نہیں کیا جاتا. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم کو. لیکن حساب کتاب سے وہ بری و ذمہ نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب تک رمضان المبارک، کیونکہ اللہ کی رحمت ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے نا ہر چیز کو، تو یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے کہ اس کی حساب کتاب آفٹر رمضان المبارک شروع کیا جاتا ہے. پھر ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے عذاب سے نجات کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. سمجھ آ گئی کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے نجات دیتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما.
اور جہاں نیکیاں کر رہا ہے انسان، اللہ تعالیٰ گناہوں سے آزاد کر رہے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچا رہے ہیں، نجات دے رہے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے ہیں اور مزید سجاتے ہیں میرے اور آپ کے لیے. اپنے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزین کرتے ہیں اور پھر اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میری جنت، میرے بندے نیکیاں کر کے مجھے راضی کرنے کے کام کر کے تیرے پاس آئیں گے تو انہیں قبول کر لینا. کون سفارش کر رہا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سفارش کر رہے ہیں. پھر کتنی ضرورت ہے نا کہ میں وہ کام کروں جو مجھے اللہ کی بخشش کے حقدار بھی بنا دے اور اس جنت کا حقدار بھی بنا دے جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انہیں قبول کر لینا. اللہ ہمیں بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصی طور پر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین صحت، بہترین حالات، بہترین معاون مددگار عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نیکیاں سمیٹنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح 3 احادیث میں نے پہلی جو آپ لوگ شروع میں پڑھی تھی نا، جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، دوسری حدیث میں ہے قیام کیا، تیسری حدیث میں ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ جو ہیں پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 3 کام خوشخبری مل رہی ہے پریویس سارے گناہوں سے آزادی کی، جو بلوغت میں کیے، جو جوانی میں کیے، جو ادھیڑ عمر میں کیے، جو چھپ کر کیے، جو ڈھٹائی سے کیے، جو منمانی سے کیے، جو آج بھی کیے، جو کل بھی کیے، جو سال پہلے بھی کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. کس کے؟ ہم لوگ کے. جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے یہ کام کیا، روزے رکھے، قیام کیا اور رمضان المبارک میں کی لیلۃ القدر میں قیام کیا. تو گویا 2 چیزیں ہیں جو ہمارے سارے گناہ بخشوانے کا سبب بن رہی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایمان اور احتساب. ایمان کی حالت میں کیا میں اور آپ، اس کا مطلب ہے ایمان دیکھیں اپنا اپنا. ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ ہمارے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه کا معاملہ کر رہا ہے. ہمارا ایمان اور احتساب یعنی صرف ثواب کی نیت سے، 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف ثواب کی نیت سے کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. ایمان لانے کا معاملہ میرا اور آپ کا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. گویا ایمان لانے کے بعد مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے. صرف کہہ دے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. گویا ایمان کو بنانا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان و تعلمنا القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں ایمان سکھاتے تھے پھر قرآن سکھاتے تھے. تو گویا ایمان لانے کے بعد، قولی ایمان لانے کے بعد ہمیں اپنے دل سے تصدیق کرنی ہے اور عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی ایمان لائے ہیں. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن آپ ایمان نہیں لے کر آئے. ولیکن قولوا آمنا، ٹھیک ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں. ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو. تو گویا ایمان لانا ہے. اب ایمان کیسے لانا ہے؟ سورہ الحدید آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ.
وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے، ان چیزوں میں سے جن کا وارث اللہ نے اب تم کو بنا دیا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مال ہے تو خرچ کرو، جان ہے تو خرچ کرو، کوئی علم ہے تو خرچ کرو، کوئی صلاحیت ہے تو خرچ کرو۔ وہ جو جس کا وارث اللہ نے تمہیں بنایا ہے اس میں سے اب اللہ کی راہ میں لگاؤ، خرچ کرو، ثابت کرو کہ تم ایمان لے کر آئے ہو اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور اب تم میں سے وہ لوگ جو ایمان اس طرح لائیں گے، وَأَنفِقُوا، اور پھر اس طرح خرچ کریں گے، تو لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ سمجھ آگئی؟ تو گویا ایمان صرف منہ سے نہیں کہنا بلکہ دل سے ثابت، دل میں اس کو جڑ پکڑے اور پھر عمل اس کی تصدیق کر دے۔ ہماری ایمان کی دل سے ماننا ہے۔ کیا ہم اپنے دل سے مانتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ وبالاسلامی دینا، ہم اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں؟ ہم کسی دین کو اور کو بہتر نہیں کہتے سوائے اسلام کے۔ کیا ہم دل سے اس بات کو مانتے ہیں، یا ہم یہی کہتے ہیں اس سے ہم سے تو اچھے کرسچنز ہی ہیں، ہم سے تو اچھے یہودی ہیں، ہم سے تو اچھے بدھسٹ ہیں، ہم سے تو اچھے فلانے ہیں؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے، مسلمان صحیح نہیں ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا؟ وبالاسلامی دینا وبمحمد رسول النبی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جب دل سے انسان ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا ہے نا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اسی لیے ہر اذان کے بعد یہ والی دعائیں جب مانگی جاتی ہیں تو اذان کے بعد کی دعاؤں میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد رسول النبی کہنے کا حکم بھی ہے۔ یہ جو اعمال ہیں، جب ہم تصدیق بالقلب کے بعد جو اپنے اعمال سے ثابت کرتے ہیں تو یہی تو اعمال ہمارے لیے قیامت میں نور و روشنی بنیں گے۔ یہ اعمال ہمارے لیے نور بنیں گے اس پل صراط پر، حشر کے میدان میں۔ حضرت امامہ باہلی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو سب سے پہلے کفار کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو وہاں اب حشر کے میدان میں صرف وہی لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو اللہ کو مانتے تھے، ملحد تھے۔ ان میں کون لوگ ہوں گے؟ مومن بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، فاسقین بھی ہوں گے، یہود بھی ہوں گے، نصارہ بھی ہوں گے۔ سب وہ ہوں گے جو اللہ کو مانتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ تو ایک دم سے ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، فل ڈارکنیس ہو جائے گی۔ پھر ان کو نور دیا جائے گا، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نا، جو ملحد تھے، ان کو نور دیا جائے گا۔ اب وہ اپنے اس نور کی روشنی میں پل صراط کو کراس کریں گے۔ جس کا جتنا ایمان اس کا اتنا نور، جس کا جتنا عمل اس کا اتنا نور، جس کا جتنا انفاق فی سبیل اللہ اس کا اتنا نور، اور جس کا جتنا ایمان ڈاواں ڈول، شک شبہات والا، ڈاؤٹ فل، کبھی تیتر کبھی بٹیر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر ان کا نور، منافق کا نور کہاں ٹمٹما رہا ہوگا؟ اس کے انگوٹھے میں، پاؤں کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہیں نور دیا جائے گا اور اس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ ہر شخص اس نور کی روشنی میں چلے گا۔ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کو وہ چاہیں گے پکڑ لیں گے، اور پھر یکایک منافقوں کا نور پوری طرح بجھ جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان نجات پانے والے مومنوں میں شامل فرمائے۔ جس طرح سے میرے پاس نور بصارت ہے اور میری بہن جو نابینا ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، وہ چاہ کر بھی مجھ سے میرا نور نہیں لے سکتی نا، اور میں چاہ کر بھی اپنا نور اس کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اس دن بھی جن کے پاس نور نہیں ہوگا، ہم چاہ کر بھی ان کو نور نہیں دے سکیں گے، اور وہ شدید ضرورت کے باوجود بھی ہم سے وہ نور نہیں لے سکیں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا، منافق اس دن کہیں گے انظرنا، ہماری طرف دیکھو اور ہمیں بھی تمہارے نور سے کچھ مل جائے۔
تو وہ مومن ان کو کہیں گے جاؤ جاؤ واپس وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، کیونکہ یہ نور تو وہیں سے ملنا تھا. کہاں سے ملنا تھا نور؟ اس دنیا سے. اس دن تو اب نور نہیں مل سکے گا نا. وہ مومن یہ نور کہاں سے لے کر گئے ہیں؟ دنیا میں اپنے اعمال کا نور لے کر گئے ہیں. تو وہ ان کو کہیں گے جاؤ جاؤ یہاں سے، وہ وہیں سے ملتا ہے یہ نور، یہاں سے تم کو وہ نور نہیں مل سکتا. تو پھر اس کے بعد مومنوں اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کے دوسری جانب رحمت ہوگی اور ایک طرف عذاب. ایک طرف رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا. منافق دھوکے میں ہی پڑا رہے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید میں بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ منافق اور مومن کے درمیان فرق پیدا کر دے گا. حالانکہ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں ابھی چلا جاؤں جنت میں، لیکن وہ نہیں جا سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجدوں میں باجماعت نمازیں پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا یہی حال ہو رہا ہوگا. آج ہمارا میجورٹی طبقہ اسی نفاق کا شکار ہے. وہی ڈاما ڈول ہیں، وہی ڈاؤٹ فل ہیں، وہی پتہ نہیں ہے حق کیا ہے، یہ کریں یہ نہ کریں. میجورٹی بچے سب یہاں سے سن کے گھر جا کے اپنے بچوں کو بٹھائیں، پوچھیں ان کی ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا ان کے دل میں اللہ کے متعلق، پوچھیں ان لوگوں سے. ہماری او لیولز اے لیولز میں جانے والی عوام، وہ بچے میجورٹی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے سوالات کے جوابات ان کو ان کی ماں سے نہیں مل رہے. بیٹھے ان کے ساتھ، ان سے بات کریں. ہم کیسی نسل پروان چڑھا رہے ہیں، شکوک و شبہات والی. آج ہم خود شکوک میں ہیں، اپنے بچوں کی شکوک کو ختم نہیں کر پاتے. بیٹھے ان سے، آپ کو خود ہے یقین ہے، اپنے بچوں کو بٹھائیں، پوچھیں اللہ کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے تمہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. آپ کو خود جواب ملے گا. پھر ان کو آنسرز کریں، ان کو آنسر کریں. پھر ان سے پوچھیں کیا قرآن کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے تمہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی نے لکھ لی ہے، یا اس کے جو احکامات ہیں وہ پرانی جنریشن کے لیے تھے، آج اپلیکیبل نہیں ہے، کہ یہ تو نہیں تمہیں. آپ کو پتہ چلے گا. وہ کہیں گے ہاں ایسی ہی بات ہے، ہم نہیں مانتے کہ قرآن کا ہر حکم آج اپلیکیبل ہے. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، ان کے ساتھ ان کے سوالات جوابات کے دے کر ان کے شکوک کو ختم کریں، نہیں تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. یہ سارے میں نے بتایا نا، وہ لوگ روزے بھی رکھتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے، صدقات خیرات بھی کرتے تھے، حج عمرے بھی کرتے تھے، لیکن کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. شکوک شبہات میں رہے، ایمان تھا نہیں، اس دن اعمال نور بن کے ان کے پاس آئے گا ہی نہیں. یہ قرآن میں نقشہ پیش کیا گیا ہے. منافق پل صراط کے قریب مومنوں کو پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا میں تمہاری دوست نہیں تھی؟ کیا میں تمہاری رشتہ دار نہیں تھی؟ کیا میں تمہارے گھر نہیں آتی تھی؟ ہم ساتھ کمیٹی میں اب نہیں جاتے تھے؟ ہم ساتھ شاپنگ کرنے نہیں جاتے تھے؟ فلاں جگہ ہم گھومے، فلاں کیا ہم نے، کیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں. مومن کہیں گے بلا، بالکل بالکل، تم تو ہمارے ساتھ ہی تھے، دنیا میں تو ہم سب مل مل کے ہی رہتے تھے. وَلَٰكِن فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا. تم ٹھیک ٹھاک تھے، ہر چیز ٹھیک تھی، لیکن ایسے ماحول میں گئے جہاں پہ ایسی دوستیاں تم کو ملی جنہوں نے تمہارے سارے کے سارے عقیدوں کا بیڑا غرق کر دیا. تم شک و شبہات میں پڑ گئے، تم فتنوں میں ڈل گئے. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں پڑے رہے. ہاں دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، جب مریں گے یا بوڑھے ہوں گے تو پھر حج کر لیں گے، ہاں جب عمر ہوئے گی تو پھر یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، 4 دنوں کی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج اڑا لو، بعد کا کسی کو کیا پتا. تم تو شک میں پڑ گئے تھے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں تمہاری امنگوں نے، امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا.
تم تو یہ کہنے لگے تھے کہ بس دنیا بنا لو، بس دنیا سجا لوں، گھر بنا لوں، گھر سجا لوں، دعوتیں بنا لوں، اس کے سے آگے نکل جاؤں، میرا بچہ اس سے بھی آگے نکل جائے، اس کے بچے سے وہاں شادی کر لوں، ایسے پہنا لوں، ایسے دکھا لوں. تمہیں تو بس دنیا کی جو فضول خواہشات تھی، غرتکم الامانی، تمہیں تو انہوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا. حتیٰ یہاں تک کہ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا. کون سا حکم؟ موت کا فیصلہ. وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان اس دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. اور وہ کیا دھوکے ہمیں دیتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینے والا. اللہ کیسے اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا؟ اللہ عادل بھی ہے نا. اللہ نے عدل کے لیے ہی اس قیامت کو برپا کرنا ہے. لیکن وہ دھوکے باز، جو بڑا دھوکے باز شیطان ہے، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے. کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ غفور الرحیم ہے، تم اس کی سزا سے بچ جاؤ گے. یاد رکھیے گا، مومن اور منافق کا فرق اللہ نے قرآن میں سورہ حج میں بہت خوبصورت انداز میں بتا دیا ہے. میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ where do we stand، ہم کدھر ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں کہ ہم نفاق والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے یعبد اللہ علی حرف، وہ کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، جب اس کو مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، جب اس کا کاروبار اچھا ہوتا ہے، نعمتیں پھل پھول رہا ہوتا ہے، کوئی کامیابی مل جاتی ہے، کوئی پوزیشن عہدہ مل جاتا ہے، تو اطمئن بھی، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں جی میں تو ہوں اس قابل. کنارے پر رہ کے بندگی کر رہا تھا، اللہ کی نعمتیں ساری سب کچھ ملا تو خیر آئی تو اطمینان آ گیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب اس کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح خسارہ ہے، بہت بڑا واضح خسارہ ہے ایسے شخص کا جو کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کر رہا ہے. ہاں جب مشکل پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ انقلب علی وجہہ، کوئی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دیتے، دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتے، قرآن کلاسز میں جانا ہی چھوڑ دیتے. کیا ہوا جی؟ ہاں جی بہت دعائیں مانگی، اتنا کچھ کیا، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، میں نے تو آنا ہی نہیں، میں تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی. اتنا کچھ ہم نے کیا، اتنا کچھ ہوا، ہم اللہ پتہ نہیں کدھر ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، ہم لوگ اتنا کر کر کے ہم تھک گئے، ہماری تو کوئی بات اللہ نے سنی نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں. جب مشکل پریشانی تکلیف آتی ہے تو وہ نفاق کا شکار شخص یہی کرتا ہے، وہ الٹا پاؤں پھر جاتا ہے، کافرانہ باتیں کرنے لگتا ہے. یاد رکھیے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ وہ کہے گا کہ میں ایمان لایا اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرے گا اور اس کو ایمان کسے اللہ آزمائے گا؟ نہیں، اللہ ضرور آزمائے. ایمان لے آئے ہیں تو اللہ نے آزمانا تو ہے ہی ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے پہلے بھی آزمایا تھا لوگوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس لیے آزمایا تھا تاکہ وہ جان لے اللہ کہ کون لوگ سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ یہ بھی جان لے کہ کون جھوٹے ہیں. تو ایمان لانے کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے آزمانا ہی آزمانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کون سچائی کا دعویٰ کر کے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں. تو گویا اللہ نے آزمانا تو ہے. اب ایمانن، اب وہ والی حدیث یاد کر لیجئے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اب ایمان جو ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے.
یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ثابت کر کے دکھانا ہے اپنے ایمان کو بہترین بنانے کے لیے۔ رمضان المبارک میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کوئی نفاق کی باتیں نظر آ رہی ہیں تو معلوم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی تھی۔ وہ منافق روزے بھی رکھے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، با جماعت بھی پڑھے گا، حج عمرے بھی کرے گا، قرآن بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھٹ پڑے گا، گالی گلوچ کرے گا۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اور وہ نمازوں کے لیے جاتے ہیں تو سستی سے جاتے ہیں، فجر اور عشاء ان پر بھاری ہوتی ہے، عصر کی نماز بیٹھا تکتا رہے گا، سورج کو لیٹ پڑتا ہے اور اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن تھوڑا یاد کرتا ہے۔ تو کچھ نشانیاں موٹی موٹی احادیث میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، قرآن میں تو بری پڑی ہیں منافقوں کی نشانیاں۔ تو اب اللہ نے آزمانا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو بتانا ہے اور ایمان کو بڑھانا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ابن عمر نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ہیں، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا۔ تو گویا ایمان کو عمل سے ثابت کرنا ہے۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں غصہ بھی آئے گا، اس کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو وہ محبوب ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہے، تو صرف اپنی نہیں سوچنی بلکہ لوگوں کے لیے مفید بننا ہے۔ اپنے لیے تو میں اور آپ سب عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن بہترین کون ہے؟ اللہ کو کون محبوب ہے؟ اور رمضان المبارک میں جب روزے کی حالت میں وہ اللہ کے محبوب بننے والے عمل کریں گے کہ لوگوں کے لیے مفید بنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی سچائی کا ثبوت دینے والے بنیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو چھوٹی سی مثالیں دے دوں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا بڑا دل ہوتا ہے جی روزے میں ہم نے دورہ قرآن اس مرتبہ پورا کا پورا اٹینڈ کرنا ہے۔ سم ہاؤ گھر میں یا بچہ بیمار ہو گیا، یا گھر کا کوئی بزرگ بیمار ہو گیا، یا شوہر کی طبیعت خدا نخواستہ خراب ہو گئی، کچھ یا دوست کی ہو گئی، کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ ایسے الجھ گئے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے کرتے میں آپ کا دورہ قرآن کی کلاس مس ہو گئی۔ اب آپ غصے نہیں ہوں، ایجیٹیٹ نہیں ہو، دانت مت پیسیں کہ یہ کیا، میں نے تو قرآن پورا اٹینڈ کرنا تھا، میرا تو یہ رہ گیا۔ یا تراویح میں آپ ڈیلی جا رہی ہیں اور آپ نہیں کر پا رہی، اب آپ نے غصے میں نہیں، اندر ہی اندر کھولنا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا، اس کی وجہ سے مجھے ایسے ہو گیا، میں نے تو یہ سوچا تھا یہ کروں گی۔ نہیں، یہ سوچ لینا ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اَيُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا فَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا اور تمہیں آزمائے گا نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ کو میں ہی نظر آئی ہوں یہ کام کرنے کے لیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے، اللہ اوروں کو بھی ڈال سکتا تھا لیکن نہیں، اللہ نے اگر مجھے ہی ڈالنا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، میری اس نیت کا اجر اللہ مجھے ویسے ہی دے دے گا اگر میں اس کو خوشی سے ہیپیلی ایکسپٹ کر کے کسی کے لیے ضرورت میں کام آ جاؤں گی، کسی کے لیے مفید بن جاؤں گی، کسی کی ضرورت کو پورا کر دوں گی، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اجر بھی سمیٹوں گی کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کسی بیوہ یا کسی مسکین کی مدد کے لیے نکلوں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 ماہ مسلسل اعتکاف کروں۔ اور کئی لوگوں کے ذریعے سے اللہ کو پا لیتے ہیں، وہ خود نہیں اتنی عبادت کر پاتے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ آپ اب کہیں جی جاؤں میں تو جی اب ٹھیک ہے جاؤں لوگوں کی کروں، میں نے جی نہ قرآن پڑھنا ہے نہ نمازیں پڑھنی ہے. یاد رکھیے گا حدیث میں کیا تھا، من صام رمضان من قام رمضان من قام فی لیلۃ القدر، یعنی قیام بھی کرنا، رمضان میں قیام بھی کرنا ہے، نمازیں بھی ادا کرنی ہے، جہاں فرائض کرنے ہیں وہاں نوافل بھی کرنے ہیں، سنتیں بھی کرنی ہیں. اور سنتیں وہ جو ہماری نوافل ہیں اشراق اور چاشت اور اوابین، ان سب کو بھی ادائیگی کا جتنا اہتمام کر سکتے ہیں کریں. تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. یہ سب اپنی جگہ ہے. لیلۃ القدر میں قیام کرنا اس کی علیحدہ فضیلت، راتوں کو قیام کرنا وہ جو قیام اللیل میں اس کی علیحدہ فضیلت، ان سب کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہاں کسی دن نہیں ہو سکا تو اس پہ ایجیٹیٹ نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، اس پہ کیا کہتے ہیں مون اینڈ گرون نہیں کرنا، جھنجھلانا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا میرا تو یہ کام رہ گیا. آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ کا ہسبینڈ بھی تھکا ہوا ہے، وہ کہتے میرے پیر دبا دو، اچھا ٹھیک ہے. یہ نہیں کہنا کیا ہے میں بھی تو تھکی ہوئی ہوں، میں نے بھی تو نماز پڑھی ہے، میں بھی تو اتنی تراویح آپ کے ساتھ ہی پڑھ کے آئی ہوں. سمجھ لیجئے یہ آپ کے اوپر امتحان ہے. اب سحری بنانی ہے، جو سحری بنا رہا ہے وہ اب کہے یہ کیا مجھے ہی اٹھ کے 15 لوگوں کی سحری بنانی پڑتی ہے. شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اس خدمت کے لیے چن لیا ہے. جتنے لوگ آپ سحری کروائیں گے، جتنے لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کریں گے، ان سب کے روزے کا اجر بھی آپ کو مل جائے گا حدیث کے حوالے سے. تو ہمیشہ ہر چیز کے لیے شکر کریں اور آپٹ کریں شکر کر کے خوشی سے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. لیکن اس کا اب یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ 6 چیزیں جو ہے افطاری میں بنا رہی ہیں اور اتنی تھک گئی ہیں کہ پھر اب آپ سے قیام اللیل میں کھڑے ہونا بھی مشکل ہو جائے. سادگی رکھیں، بیلنس رکھیں، وہ کام بھی ضروری ہے، یہ کام بھی ضروری ہے، اور خوشی سے کرنے ضروری ہے، جھنجھلا کے کرنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں تو اجر ضائع ہو جائے گا. ایمانن، یہ ایمان کا ثبوت ہے. یہی ایمان ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے. اگر کوئی ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، سب کو افطاری کے وقت مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے گھر جانے کی، دے دیں دوسرے کو ٹائم، دے دیں جانے کے لیے راستہ دے دیں. کچھ نہیں ہوگا اگر آپ تھوڑا سا لیٹ بھی پہنچیں گے، اللہ جاننے والا. آپ نے کسی کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے، آپ نے کسی کے لیے آسانی کر دی ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو گھر بیٹھے کتنا نواز دے گا. یہ بہترین اللہ کے محبوب بن جائیں گے بھائی آپ. تو یہ چیزیں ہیں جو خود بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی سکھانی ہے، اور آگے بڑھ بڑھ کے کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں، کس روزے دار کا اجر سب سے زیادہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر الہی سے زبانیں تر رکھیں. مسنون دعائیں ہیں، درود شریف ہیں، استغفار ہے، ان کو اپنی زبانوں پر رکھیے. بہترین مسنون اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، پھر ہر نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں. ان اذکار کو چلتے پھرتے، سحری بناتے، افطاری بناتے، کسی وقت ڈرائیونگ کرتے، آنے جانے میں، ہر وقت ان کو اپنے زبانوں پہ جاری رکھیں. ذکر الہی سے زبانیں تر ہوں گی، آپ کے روزے کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. اپنی روزے کے اندر نمازوں کو بہترین کرنا ہے. اچھا، ہم نے جب نیکی کی ڈیفینیشن پڑھی تو لیس البر، یاد ہے آپ لوگوں کو سب کو کہ آپ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے کہ بس اب میں تو روزہ رکھ کے بیٹھ گئی ہوں، اب میرے سے کچھ نہیں ہوتا. روزے میں ویسے نیند بڑی اچھی آتی اور دل کرتا ہے کہ بس اب میں سو جاؤں، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ بس اب میں نے روزہ رکھ لیا، اب نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ، میں نے بس اب سونا ہے، مجھے سونے دو، اور میں اب اس وقت اٹھوں گی جس وقت افطاری کا ٹائم ہوگا. نہیں،
लैसल बिर्रा, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक कर लो या मगरिब कर लो कि बस एक ही काम है और मैं किए जाऊंगी। वलाकिन्नल बिर्रा, तो नेकी है क्या? असल नेक कौन है? मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन। नेक कौन है? सरापा नेक वो है जो ईमान लाएगा सबसे पहले अल्लाह पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान। तो नेकी में सबसे पहली चीज क्या है? ईमान लाना। उसके बाद क्या है? वआतल माला अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में वो जो माल तुम्हें बड़ा महबूब है ना, इस माल को दो, खर्च करो। भी पीछे पड़ा ना, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू, और खर्च करो। अल्लाह की मोहब्बत में इस माल को खर्च करो। किस पर? ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब। ये 5 जगहों पर यहाँ पर बता दिया कि अपने रिश्तेदारों पर, फिर यतीमों पर, फिर मिस्कीनों पर, फिर मुसाफिरों पर, फिर सवालियों पर और फिर गर्दनों को छुड़ाने के लिए इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करो। ज़कात नहीं है ये, क्या है? सदक़ात है। हम कहते हैं बस ज़कात निकाल दो बस। मैं तो चूंकि अपनी जैसे अपने हॉस्पिटल में लोग आते हैं, देते हैं, पूछते हैं, तो सदक़ात बहुत कम लोग दे रहे होते हैं। अक्सर लोग ज़कात ही दे रहे होते हैं। Why are you not spending सदका? नेक बनने के लिए तो सदका देना जरूरी है ना। ज़कात तो इट्स अ मस्ट थिंग, वो तो आपने निकालनी है। अगर आप नेक बनना चाहते हैं तो नेकी की डेफिनेशन में अल्लाह ने ईमान लाने के बाद माल खर्च, सदका करने का हुक्म दिया है। अल्लाह हमें बढ़ बढ़ के उसकी राह में सदकात करने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर इन तमाम जगहों पर सदके दें, माल को खर्च करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजानुल मुबारक में सदकात या खर्च करने के हवाले से ये हाल होता था कि सहाबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलती आंधियों से भी ज्यादा खर्च किया करते थे। इतना जो आता था दे देते थे, जो आता था दे देते थे। मतलब आते जाते लोगों को बांटना शुरू हो जाते थे। ऐसे खर्च करना चाहिए हमको रमजानुल मुबारक के अंदर। उसके बाद नेक बनना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ने कहा अकामस सलाता व आतज ज़कात, पहले सदके दो और फिर नमाजों को कायम करो, तहज्जुद पढ़ो और अव्वल वक्त में नमाजें अव्वल वक्त में अदा करने की कोशिश करें। रमजान मुबारक में जैसे आपको बताया तहज्जुद के लिए उठे तो तहज्जुद जितने भी अल्लाह तौफीक दे जरूर पढ़े। उसके बाद दुआएं करें, सारे सहरी बनाते हुए दुआएं करें। उसके साथ साथ क्योंकि सहरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। और जितनी देर मोमिन बंदा सहरी खाता रहता है अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर कर दिया जाता है जो ये दुआ करता है कि अल्लाह उसके लिए ना बख्शिश की दुआएं करता रहता है। जितनी देर वो सहरी खाता है वो फरिश्ता उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तो फरिश्तों की बख्शिश की दुआओं के मुस्तहिक बने और उनको हासिल करने वाले बने। साथ साथ जब आप फजर हो जाए तो फजर की नमाज अव्वल वक्त में अदा करके उसी वक्त वहीं बैठे रहें। जिक्र, अस्कार, तस्बीहात, कुरान मजीद की तिलावत करके जब सूरज निकलने वाला हो जाए तो उसके वक्त आप 2 नफिल इशराक के पढ़कर अगर हटेंगे तो आपको मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। उसके फिर 1.25 घंटे के बाद चाश्त का टाइम आ जाता है। चाश्त के 4 नवाफिल अगर पढ़ लेते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हदीस कुदसी में आता है, ऐ मेरे बंदे तू चाश्त की 4 नवाफिल को अपने लिए लाजिम कर ले, मैं तेरे सारे दिन भर के कामों के लिए काफी हो जाऊंगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे दिन भर के काम हो जाए, आज बहुत काम है, आज मेरा ये भी आ रहा है, फलाना भी है और घर में अफ्तारी भी है और उसको भी मैंने उसके साथ भी डील करने है और भी खत्म करना है, उसका हिसाब किताब भी चुकाना है, मैंने फलानी चीज भी करनी है और आज मेरे घर में अफ्तारी भी है या मैंने फलां जगह भी जाना है। कैसे ये सारे काम होंगे? मैंने दौरा कुरान भी करना है, तो क्या करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए? 4 रकात चाश्त के पढ़ लीजिए। और वो जो एक और चीज जो बताई है ना सूरह हशर की आखिरी आयात जो है
سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھ لی جائیں اگر تو اللہ تعالیٰ سارے کام کرا دیتے ہیں، میرے تو کرا دیتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں تم کیسے ساری چیزیں کر لیتی ہو، صبح میں ہاسپٹل بھی جاؤ گی، پھر اپنا گھر بھی دیکھو گی، پھر اپنا دورہ قرآن بھی کراؤ گی، تم کیسے کرو گی؟ یہ تو اللہ کرا دیتا ہے، صرف یہی کرنا پڑتا ہے، 7 مرتبہ پڑھ لیجئے یہ آیت، اللہ تعالیٰ سارے کام کروا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد نمازوں کے قیام میں آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ نمازوں کے قیام میں پھر آپ کی ساری نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کا اہتمام وہ ضرور کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آت الزکاۃ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ طور پر فارمز ہوتے ہیں، کیسے کس طرح سے اس میں لکھا جاتا ہے کیا چیز ڈالنی ہے، کیا چیز مائنس کرنی ہے، کتنا کیا چیز ہے، زکوٰۃ کی ورک شاپس ہوتی ہیں، اس کے اندر اٹینڈ کر کے باقاعدہ طور پر کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو وہ عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا مریض کے ساتھ عہد ہے، کوئی ملازم ہے اس کا اپنے مالک کے ساتھ عہد ہے، کوئی ٹیچر ہے، استاد ہے، اس کا شاگرد کے ساتھ عہد ہے، اس کا اسکول کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ عہد ہے، میاں بیوی کا آپس میں عہد ہے، والدین کا اولاد کے ساتھ عہد۔ یہ سب اپنی عہد سے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے پورا کریں۔ اگر ان عہدوں کو پورا کرنے میں لیٹ سپوز گھر میں ایک عورت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں دورہ قرآن بھی کر لوں، میں یہ بھی کرنا ہے، میں نے اب وہ نہیں جا پا رہی، اس کی ساس ہو گئی بیمار، اب وہ بیمار ساس کو چھوڑ کر جائے گی تو پہلی ذمہ داری وہ گھر کی بزرگ ہے، اس کی ذمہ داری وہ اس کا عہد ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری چیز ہے؟ وہ دورہ قرآن پہ جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اس گھر کے اندر جو اس کی بزرگ ہے، اس کی والدہ ہے یا اس کی ساس ہے جو بیمار ہے، اس کو دیکھنی اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو اس کو وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور کیا کرتے ہیں؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یعنی خصوصاً تنگ دستی، لڑائی، تکلیف میں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، کہیں سے بھی آپ کے خلاف طبیعت کوئی بات ہو رہی ہو، اس میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرما لیا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے، ہمیں سچا بنا دے۔ اللہ نے تو رمضان المبارک دیا ہی مجھے اس لیے ہے کہ میں متقی بن جاؤں اور مزید۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کتب علیہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے روزے فرض کر دیے گئے، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تم واحد لوگ نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے، پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ کیوں کیے تھے؟ لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بار بار ہم کر چکے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں بچنے بچانے کو، اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے بچانا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان جب گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایسی محبت، ایسا پیار ہو جائے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم گناہوں سے خود بخود بچنا شروع ہو جائیں۔ اللہ میں ایسا تقوی عطا فرمائے۔ اور خشیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقوی سے بھی اپر موسٹ آپ کہہ لیں سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا پھر انسان کو۔ تو اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اللہ ایسی خشیت اپنی عطا فرما کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان وہ ایک آڑ، ایک رکاوٹ بن جائے کہ گناہ کرنا تو درکنار، اس کا سوچنا بھی ہمارے لیے محال ہو جائے۔ تو اب اس تقوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر رمضان المبارک میں خاص طور سے لانا چاہتے ہیں۔
یہ پورا کا پورا رمضان مبارک کا مہینہ ایک تقوی ٹریننگ پروگرام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، لعلکم تتقون کہہ کے، تاکہ میں اور مزید متقی بن جاؤں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے رمضان مبارک کے مہینے میں جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو صرف ہم نے ایک روزے میں یہ نہیں کرنا ہوتا کہ بس ہم بھوکے پیاسے رہ لیں۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جائز خواہشات سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ جائز خواہشات سے روکے رکھنے کا نام صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ میاں بیوی بھی آپس میں تعلق نہیں قائم کر سکتے نا، تو جائز ہوتے ہیں حالانکہ وہ ایک دوسرے کے لیے، لیکن وہ بھی نہیں تعلق قائم کر سکتے۔ تو اپنے آپ کو جائز خواہشات سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اب جب روزے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو کہ آپ کے لیے جائز ہیں، روٹی جائز ہے، حلال ہے، دودھ حلال ہے، جائز ہے، چائے حلال ہے، جائز ہے، ہم لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو روک رہے ہیں نا ہم جائز خواہشات سے۔ کیوں روک رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ تو جب اپنے آپ کو ایک مہینہ اس کیفیت سے گزارتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے یہ جائز اور حلال چیز بھی اس ڈیوریشن میں نہیں کھانی، تو ایک مہینے جب آپ اس ٹریننگ سے گزرتے ہیں تو پورا سال حرام چیزوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ صرف ایک مہینے کی ٹریننگ سے آپ پورے سال کی حرام چیزوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے خود بھی دیکھا ہے اور اس کو آبزرو بھی کیا ہے، ہم نے بچپن بھی اپنا گزارا ہے، ہم سب کو معلوم ہے جب چھوٹی عمر میں ہم نے روزے رکھنے شروع کیے تھے، سخت گرمیاں ہوتی تھی، فریج کھول کے کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، آم نظر آ رہے ہیں، جوس نظر آ رہا ہے، بنا ہوا شربت نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اٹھا کے پیتے نہیں تھے۔ وضو کے دوران وضو میں ایک حلق سے قطرہ بھی حلق کے اندر سے گزارتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ امی کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب بچہ بھی اس کیفیت سے گزرتا ہے تو پھر بڑے کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بچہ بھی جب نہیں گزارتا اپنے آپ کو، تو اب کیا ضروری ہے اس بات کی، کس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کے اندر تقوی کو بڑھایا جائے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا تقوی بڑھے گا، جتنا تقوی بڑھے گا اتنے عمل صالح ہوں گے، اتنی ایمان، اتنی اعمال کی روشنی اور نور مجھے اور آپ کو ملے گا۔ سمجھ آئی؟ تو اب جتنے اعمال صالح ہوں گے اتنے ہی ثواب کی نیت سے آپ کریں گے، تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا معاملہ خود بخود میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا نا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بشارت دے دی کہ بس ایمان بہترین بنا لو، تقوی اپنے اندر لے کے آ جاؤ، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے اعضاء کو ٹٹولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ڈھال ہے، اور وہ بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فحش اور لا یعنی چیزوں سے بچنے یا رکنے کا نام ہے۔ ہر قسم کی فحش، بے حیائی، برائی، یہ جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، ہر وقت کا موبائل، اس کے اندر کتنی فحش چیزیں آ جاتی، خود ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور لا یعنی کیا ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو سیریز آ رہی ہیں، ڈرامے، قسطیں، سیریلز، چھوڑ دیں، اس سے رک جائیں۔ ایک مہینہ رکیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہی توڑ دے گا آپ کے اندر سے، سارا سال رکنا آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کا بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو یہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ہی تو ہے۔ یہ جھوٹی قصے، کہانیاں، یہ ڈرامے، فلمیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹی چیزیں تو ہیں۔
تو یہ ہے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا. یہ سماعون للکذب اکلون للسحت، یہ کس کا کام تھا؟ یہودیوں کا کام تھا. وہ ان چیزوں پہ بہت دھیان لگایا کرتے تھے اور اپنا دماغ ان چیزوں پہ لگایا کرتے تھے. اللہ کے نے کیا فرمایا کہ اللہ کو کوئی جو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر روزہ رکھ کر بھی آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیرے کان، تیری آنکھ، تیری زبان اور تیرے ہاتھ، تیرا ہر عضو روزہ رکھے. اور کانوں کے حوالے سے اگر کوئی میرے سے بات کرے تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو نہیں کر رہی، چلے میں جھوٹ بھی نہیں بول رہی، چلے میں غیبت بھی نہیں کر رہی، تو اب کوئی کر رہے تو میں کیا کروں؟ یا کہیں لگا ہوا تھا تو میں کیا کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اس کو چاہیے کہ بہودہ اور لغو باتوں سے بچے. یعنی ہر قسم کی سیکس والی باتیں، فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں، ان سب سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی تجھ سے کرے تو اس کو کہہ کہ میں روزے سے ہوں، اس کو روک دیجئے. اس کو کوئی غیبت کر رہا ہے آپ سے تو آپ اس کو کہیں بھائی میں روزے سے ہوں، پلیز میرے سامنے کسی کی بات نہ کرو. روزے کے بعد کرنی ہی نہیں ہے نا. اچھا میں آپ کو واقعہ سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین لائی گئی. وہ دونوں آپس میں بیٹھی ہوئی تھی روزے کی حالت میں، اور اٹھی اور گھر چلی گئی. جب وہ گھر گئی تو پیٹ میں شدید درد اٹھا، اتنا درد اٹھا کہ لوگ پریشان ہو کے بھاگے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لے کر آؤ، یا ان کے پاس یہ پیالے لے کر جاؤ اور ان کو اس میں قے کراؤ. تو لوگ لے کے گئے، ایک کو کروائی، اس میں قے میں کیا نکلا؟ خون کے لوتھڑے، بوٹیاں، گوشت اور خون. دوسری نے بھی کیا الٹی، اس میں یہی آیا. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو روزے کی حالت میں تھی، یہ ہم نے تو نہیں کھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابھی تم دونوں آپس میں بیٹھے اپنے مردوں بھائیوں کا گوشت کھا رہی تھی نا غیبت کر کے، یہ وہ ہے. تو غیبت تو روزے کے بعد بھی نہیں کرنی نا. ایکچولی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں تو جو آپ کیا کرتے ہیں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے رمضان میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. کتنے روزے دار ہیں جن کو رمضان میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ صاحب بھوک پیاس کاٹ لیتے ہیں، اپنی ڈائٹنگ کر لیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں رمضان میں نے کچھ نہیں کھانا، میری اسٹرکٹ ڈائٹنگ ہوگی اور میں نے اتنے kg وزن لوز کرنا ہے. بس ان کو بھی وہی ملتا ہے اور سم ٹائمز وہ بھی نہیں ملتا. تو کبھی آپ نے یہ نیت نہیں کرنی کہ میں نے ڈائٹنگ کر کے اپنے آپ کو اس اسکیل پہ اتنے kgs کم کرنے. کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نیت اگر آپ کی ہوگی تو پھر جو نیت ہوگی انما الاعمال بالنیات. ہمارا حال تو یہی ہے. وہ آج کل بھی افطاریوں کے اور سحریوں کے باقاعدہ طور پر وہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیلز لگتی ہیں کہ اتنے میں آپ جتنا مرضی کھا لیں. اور سحری اور افطاری میں تو خیر کبھی گئی نہیں، اس لیے میرے منہ پر بھی نہیں وہ باتیں چڑھتی، لیکن ڈیلز لگائی بھی ہوتی ہیں لوگوں نے. اور ہمارا حال بالکل یہی ہوتا ہے. ینگسٹرز جو ہیں ان سب کا یہی حال ہے. ادھر ڈیل لگی ہوئی ہے، سحری ڈیل کرنے جا رہے ہیں، ادھر لگی ہوئی ہے وہ اندرون شہر میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، اور خوب پیٹ بھر کے کھا کے آتے ہیں. ڈسکریج کرنا چاہیے، یہ بالکل صحیح نہیں. جی. آپ سحری گھر پہ کریں، اس کے لیے تیاری کریں وہاں جانے کی، آنے دعوت تو نہیں ہے. اب جا کے کھاتے ہیں. دیکھیے اصل میں نا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کا روزہ دینے کا مقصد نفس کو مارنا تھا. نفس کو مارنا مقصود تھا. ہم نے اپنے نفس کو نہیں مارا، ہم نے للے تللے انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ سٹارٹ کر دی. ہم ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں، وہ پراٹھے، وہ دیسی مرغیاں، پتنی حلوے، یہ کھا کھو کر آتے ہیں اور سحری کر کے خوب لمبی تار کے لسیاں پی کر
सो जाते हैं और फिर 2 बजे 3 बजे उठते हैं और फिर उठे कोई टावा टावा इधर और उधर, कोई ये देखा कोई वो देखा, कोई बाजार चले गए, कोई मूवी लगा के बैठ गए, कोई ये किया, और बस उसके बाद अफ्तारी, और वो उसमें भी ऐसा दबा के खाया कि उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गई। अल्लाह को ऐसे रोजे नहीं पसंद थे। अल्लाह ने मुझे और आपको इसलिए दिए थे लअल्लकुम तत्तकून, तुम नफ्स को मारो, अपनी ईमान को बेहतर बनाओ, इसकी हिफाजत करो, वो कुर्बानियां दो। तुम ये समझते हो तुम छोड़ दिए जाओगे और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। 2 कुर्बानियां, सोते ही रह जाओगे तो तुमने क्या किसी के लिए कुछ किया? कौन सी कुर्बानी दे के तुमने अपने ईमान को साबित किया? कुछ भी नहीं कर सके। लिहाजा अपनी इस पर मेहनत करो, इन चीजों पर। ये जो दिल है ना, इस पर मेहनत करने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करके फरमाया था, तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा हा होना। तकवा इस दिल के अंदर है। और खबरदार हो जाओ, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो सीधा रहेगा तो सारा जिस्म सीधा, और अगर वो टुकड़ा खराब हो गया तो सारा जिस्म खराब। खबरदार हो जाओ, सुन लो, वो टुकड़ा दिल है। तो इस दिल पर मेहनत करने की जरूरत है ना मुझे और आपको। अल्लाह के हाँ, ये संवरा हुआ दिल काम आएगा। कयामत में दिलों के मोल लगाए जाएंगे। किसी के दिल जो है वो लोहे के भाव होंगे, किसी के दिल पीतल के भाव बिकेंगे, किसी के चांदी के भाव, किसी के सोने के भाव, और किसी के हीरो के भाव बिक जाएंगे। अल्लाह हमारे दिलों को हीरो के भाव बिकने वाला बनाए। और ये तभी होगा जब हम अपने दिलों पर खसूसी मेहनत करने वाले होंगे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मिंबर पर चढ़ रहे थे तो लानत फरमाई हजरत जिब्राइल ने। आपने 3 मर्तबा आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने बात की जो हमने तो नहीं सुना कि आपने आमीन कहा? तो आपने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी थी और मैंने आमीन कहा था 3 अफराद के ऊपर, और उनमें से एक वो था कि जिसके सामने मेरा नाम आए और वो मुझ पर जरूर ना भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा वो शख्स जो रमजान मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कर पाए। और तीसरा वो शख्स है जिसके माँ बाप को वो बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमाए। तो उनमें से एक कौन है जो रमजान मुबारक को पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए? अल्लाह सुब्हाना ताला हर सहरी में माफ करते हैं, हर अफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। एक साहब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह सुब्हाना ताला, आपने कभी किसी से, जितना मैं आपसे करीब हूँ कभी और आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और भी करीब है? अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी, वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। और इस उम्मत को एक ऐसा महीना मिलेगा जिसमें वो सूखे होठों, प्यासी जबान, सूखी धसी आंखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने के लिए बैठेगी, तब मैं उनके बहुत करीब होगा। ए मूसा, तेरे और मेरे बीच में 70,000 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे बीच में एक पर्दे का भी फासला नहीं। सुभान अल्लाह। और जो दुआ वो मांगेंगे उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा बढ़ बढ़ के दुआएं मांगे। अफ्तारी से पहले 10 मिनट पहले, कम से कम 10-15 मिनट पहले सारे पकोड़े फ्राई करके बैठ जाएं। कुछ नहीं होगा, ठंडे हो जाएंगे तो क्या हो गया। ये वक्त कबूलियत दुआ का वक्त है। इसमें बेहिजाब अल्लाह मेरी और आपकी दुआ कबूल करते हैं। अपने लिए मांगे, अपने प्यारों के लिए मांगे, अपनी औलाद के लिए, अपनी जुर्रियत नस्ल के लिए मांगे, उम्मत मोहम्मदी मुस्लिमा के लिए मांगे, और इसके अलावा गुनाहों से निजात मांगे, गुनाहों से बख्शिश मांगे, जन्नत मांगे, सेहत मांगे। हज़रत मूसा ने अल्लाह से कहा था, अल्लाह क्या मांगू? अल्लाह ने कहा सेहत मांगो। सेहत नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सेहत मांगे, बेहतरीन माविन मांगे, मददगार मांगे, वसाइल मांगे, रिस्क की फरावानी मांगे, दुनिया मांगे, आखिरत मांगे, हर चीज मांगे। अपने बुजुर्गों के लिए मांगे, जो जा चुके हैं उनके लिए मांगे, जो आने वाले हैं उनके लिए मांगे। कौन सी चीज है जो हमें जरूरत नहीं है? किस चीज की हाजत हमें नहीं है?
سب کچھ مانگے اللہ تعالیٰ جو دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم مانگنے کے لیے نہیں آ رہے اس کے پاس. اور لوگوں کے افطار بھی کروائیں، لوگوں کو خوب دیں، اللہ کی راہ میں بڑھ بڑھ کے صدقات دیں، خیرات دیں اور افطاریاں کروائیں. اگر آپ خود نہیں بنا سکتے کہ تھک جائیں گے تو کسی کے راشن ڈلوا دیں، کوئی بنے بنائے ریڈی میڈ لے کے ڈسٹریبیوٹ کروا دیں. لیکن اس کا خاص اہتمام کریں، کھلانے پلانے کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، کیونکہ جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے میووں میں سے کھلائیں گے، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کی شراب طہور پلائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوک پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی. تو بندہ کہے گا اللہ تو راضی کہ تو کیسے بھوکا تھا پیاسا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہی پاتا، اسی طرح فلاں بندہ پیاسا تھا تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہی پاتا. تو بندوں کے ذریعے سے اللہ کو پائیں، اللہ ملتا ہے. عبادت سے تو جنت ملتی ہے، لیکن خدمت سے اللہ ملتا ہے. اللہ کو پائیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں آپ کو مانگتی ہوں، آپ سے آپ کو مانگتی ہوں. جنتیوں کو جب اللہ کا دیدار ملے گا تو ان کو جنت کی کوئی نعمت نہیں اچھی لگے گی کہ اللہ اب ہمیں آپ کا دیدار مل گیا، اب ہمیں جنت کی کوئی نعمت نہیں چاہیے. تو جس کو اللہ مل گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ تو لہٰذا اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ بندوں سے ملتا ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس سے اللہ ملتا ہے. لہذا بہترین معاملات کریں. اور اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے کھانے کے لیے، افطار کے لیے، تو اس کو دعا دیں. اور اس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ، کہ اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے، نیک لوگ تیرے گھر سے کھانا کھائیں اور نیک لوگ تیرے رزق اور دسترخوان سے افطار کریں. تو اس کو بھی دعا دے کر آئیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سکھائی گئی ہیں. اور دعا کے حوالے سے ہر چیز، ہر وقت دعائیں کو اپنی اس میں یاد رکھیے. کیونکہ دیکھیے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہم نگاہوں کو نہیں پا سکتے لیکن اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. جس کی جتنی ایفرٹ ہوگی، جس کی جتنی صحیح ہوگی، جس کی جتنی تڑپ ہوگی، جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی اس کے گناہوں کی بخشش کا معاملہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. دنیا 4 قسم کے آدمیوں سے بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، یہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گی. 4 قسم کے آدمی ہیں دنیا میں. ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو صحیح طریقہ زندگی کا علم بھی دیا ہے. مال بھی ہے اور صحیح علم بھی ہے. الحمدللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. مال بھی ہے اور علم بھی ہے، خرچ کرنے کا اللہ نے علم بھی دیا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ اعلیٰ اور افضل ترین لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو صحیح علم تو دیا ہے لیکن اتنا مال نہیں دیا. علم ہوتا ہے لیکن مالدار نہیں ہوتے. دل کرتا ہے کہ وہ ان کے پاس بھی اگر اتنا مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتی. تو وہ لوگ پہلے والوں کے برابر ہیں اجر میں. سبحان اللہ. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت مال ہے لیکن علم نہیں ہے اور وہ اندھا دھند اپنے مال کو غلط راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ سب سے برے مقام پر ہوں گے. مال ہے، علم شرم کوئی نہیں ہے، غلط راہوں پر مال خرچ ہو رہا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہاں کہاں غلط راہیں ہیں جہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا. نہ علم ہے نہ مال ہے. جاہل، اجڑ، ان پڑھ، غریب لوگ جن کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے لیکن وہ غلط کاموں میں خرچ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اگر میرے پاس آتا نا تو میں بھی خوب کانسرٹ کرتی. اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسی فلم بناتی
کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے نا. اگر میرے پاس